بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، جو موضوع اور عنوان ہماری آج کی ویڈیو کی زینت ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت۔ یہ موضوع خلق انسانی کے باد صبا کے بہت سے پرلطف جھونکوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ جب کسی موضوع کے اندر حیثیت کی قید لگائی جائے تو اہل علم کے ہاں یہ موضوع کی مختلف جہات کی طرف مشیر ہوا کرتا ہے۔ میرا آج کا موضوع بھی لفظ حیثیت پر مشتمل ہو کر اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ جس ہستی کے کردار کو میں سلام عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کئی بے شمار صفات و کمالات سے مرقع اور مزین ہے، جن میں سے ایک صفت امور مملکت کی سربراہی سر انجام دینے کی ہے۔ یوں تو عرض عالم نے بہت سے سربراہان مملکت کے کردار کا مشاہدہ کیا۔ چشم فلک نے نوشیروان، عادل و فرید، ذی جاہ و حشم، قیصر و کسریٰ، سکندر و مامون اور عالمگیر کی حشمت و جاہ و جلال، رعب و دبدبہ، زین و آرائش، خیل و حشم، تخت و تاج، حاجب و درباں، لاؤ و لشکر کا مشاہدہ کیا جو ان سربراہوں کے دنیا پر تسلط کی بنیاد تھے۔ لیکن میں جس سربراہ کی بات کر رہا ہوں وہ کچے مکان میں پھٹے پرانے بوریا پر رات گزارنے والا ہے۔ وہ سربراہ مملکت تو فقر و فاقہ کے منازل طے کرنے والا ہے۔ وہ سربراہ مملکت تو بھوک کی شدت میں پیٹ پر پتھر باندھنے والا ہے۔ وہ سربراہ مملکت تو نانی جو کھا کر شکر خداوندی بجا لانے والا ہے۔ اسے دنیا کے خزانوں سے اس قدر استغنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام اور اعلان یخیرک ربک بین ان تکون نبیا ملکا وان تکون نبیا عبدا کے جواب میں بل اکون نبیا عبدا کہہ کر عبادت و بندگی کی مثال قائم کرتا ہے، اور دنیا کے مال و متاع کو اپنے فقر کے جواہرات سے ٹھکرا کر کن فی الدنیا کانک غریب کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ جس کی سربراہی ملک و وطن، جاہ و مال تک ہی محدود نظر نہیں آتی، بلکہ اس کی سربراہی کا تو یہ عالم ہے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ناظرین مکرم، جب مکہ کی سرزمین پر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ظلم و ستم کا تختہ مشق بنتی ہے، جب ظلم و تشدد کی تمام حدود پار کر کے مشرکین مکہ کوہ ستم گرانے لگتے ہیں، پھر ہجرت اللہ کا حکم خداوندی سلطنت اسلامیہ کی نوید سحر بن کر طلوع ہوتا ہے۔ یثرب کی وادی مدینہ طیبہ کے نام سے موسوم ہو کر دھرتی جہاں پر ایک سلطنت اسلامیہ کی آماجگاہ بن جاتی ہے، جس کا سربراہ اپنی مملکت میں یگانہ روزگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے یہودی مدینہ کے ساتھ امن کا معاہدہ کر کے امن پسندی کا وہ منظر پیش کیا جسے اغیار بھی رائج کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ یہی وہ سلطنت اسلامیہ ہے جو احیاء اسلام کی بنیاد بنتی ہے۔ اس سلطنت کے والی کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی تبوک کے میدان میں، کبھی حنین کے میدان میں، کبھی خیبر کے صحراؤں میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگاتے نظر آتے ہیں۔ وہ انسانیت کے ایسے غمخوار ہیں عین جنگ کی حالت میں بھی لا تقتلوا اشیاخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة کہہ کر اپنی سربراہی کی انفرادیت کو بیان کرتے ہیں۔ معاہدے کے اتنے پابند ہیں کہ الحرب خدعۃ کے اصول کے باوجود مکہ سے آنے والے حضرت حذیفہ اور یمان کو جنگ بدر کے قلیل المقدار مجاہدین میں شامل ہونے سے روک دیتے ہیں۔ ان کی سربراہی کی انفرادیت دیکھیے، 1400 صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے مقام پر غیر منصفانہ شرائط پر بھی صلح کے یہ الفاظ تحریر کر دیتے ہیں: ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ سہیل بن عمرو واصطلح علی وضع الحرب عن الناس 10 سنین یأمن فیہ الناس۔ پھر اس سربراہ مملکت کا یہ عہد وفا دیکھیے۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی: من اتی محمدا من قریش بغیر اذن ولیہ ردہ علیہم۔ ادھر یہ معاہدہ ہوتا ہے، ادھر قریش کے ایک غلام حضرت ابو جندل بن سہیل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے دامن رسالت سے آ کر چمٹ جاتے ہیں اور پناہ کی درخواست سے مسلمانوں کے قلب و جگر کو محزون کر دیتے ہیں، لیکن عہد وفا کا وہ عظیم پیکر یہ کہہ کر انہیں لٹا دیتا ہے: انا قد عقدنا بیننا وبین القوم واعطیناہم علی ذلک واعطونا عہد اللہ وانا لا
نغادر بہم، جب مشرکین مکہ اس معاہدے کو برقرار نہ رکھ سکے 8 ہجری کو چشم فلک نے اس سربراہی مملکت کی انفرادیت کا مشاہدہ کیا جو فاتحانہ لشکر کے ساتھ سرزمین مکہ میں داخل ہو رہا ہے، مگر عام بادشاہوں کی طرح نہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، بلکہ امن و امان کی ایک صدا من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من اغلق بابه فهو آمن کے الفاظ میں آواز بلند کر کے یہ سبق فراہم کرتے ہیں۔ تندی صبا سے نہ گھبرا اے عقاب، یا اڑانے کے لیے ناظرین مکرم امور سلطنت تو دیگر شاہان عرب و عجم بھی انجام دیتے ہیں، لیکن یہ سربراہی مملکت ایک انفرادی اہمیت کا حامل ہے۔ دیگر شاہان تو روز و نہار میں اپنی وجاہت برقرار رکھنے کی سوچتے ہیں تو رات کو محو خواب ہو کر نیند کی آغوش میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا سربراہ ہے جو دن کے وقت امور سلطنت انجام دیتے ہوئے کبھی خارجہ امور میں معاہدے کرتے نظر آتے ہیں، کبھی قاضی بن کر اغیار و احباب کے فیصلے کرتا ہے، کبھی امام بن کر مصلی پر سر بسجود نظر آتا ہے، کبھی مبلغ بن کر گلی کوچوں میں چکر لگاتا نظر آتا ہے، کبھی کمانڈر بن کر جنگ و قتال کا قائد نظر آتا ہے، کبھی دین حق کا داعی بن کر شاہان عجم کو نامہ ہائے تبلیغ بیچتا نظر آتا ہے، کبھی نگران بن کر بازاروں میں خرید و فروخت کے اصول فراہم کرتا نظر آتا ہے، پھر رات کی تاریکی میں رعایا کو اطمینان سے سلا کر اس قدر محو عبادت ہو جاتا ہے کہ بقول حضرت عائشہ کے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ فقیل له لم تصنع هذا قال افلا اکون عبدا شکورا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مایہ ناز قصیدے میں اسی حقیقت کو واضح کرتے ہیں، من احی الظلام اشتکت قدماہ الذرہ ومن ورم، اس عظیم شاہی جہاں کو خراج عقیدت کا سلام کر کے کائنات پکار اٹھتی ہے، اے سارے جہاں کے والی ہوں تجھ پہ لاکھوں سلام، ایک آن میں کیے ہیں تیری ہستی نے کام لاکھوں، ہر در پہ جو جھکے تھے ہر در پہ جو پڑے تھے بندے خدا کے تو نے بنائے غلام لاکھوں۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔